سوشل میڈیا کا بے ہنگم استعمال ایک تو یہ وقت کے ضیاع کا سبب ہے، اور دوسرا کوئی خال مثال ہو، 100 میں ایک نہیں، ہزاروں میں سے ایک، اور وہ بھی کوئی بہت مضبوط ہو، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تنہائی میں یہ آلہ میسر ہو اور نگاہیں پاک رہ سکے۔ اس لیے اس کو ترک کرنا ہی اس کا علاج ہے، اور بالخصوص جو ان فوان شباب ہوتا ہے، یہ جو 14-15 سال کی جو عمر ہے، حضرت علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 15 سال سے لے کر 20 سال تک کی جو عمر ہے یہ انتہائی اہمیت کی حامل عمر ہے۔ نظریات پختہ اس عمر میں ہوتے ہیں۔ اس عمر کے اندر اس کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کے ساتھ جو رشتہ ہے، دیکھو ماں باپ بھولے ہیں، بچہ کہہ رہا ہے میں ریسرچ کر رہا ہوں، بچہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے اوپر بہت کچھ، میری ساری کتابیں اس پہ ہیں، اور ماں باپ سادے ہیں، بھولے ہیں، وہ اس انداز سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ تو ماں باپ کر سکتے ہیں کہ اولاد کا ٹائم ٹیبل مقرر کر سکتے ہیں سونے کا اور جاگنے کا، نگاہ پاکیزہ ہو، نگاہ پاک بین ہو، نگاہ خیر کو، اچھائی کو دیکھنے والی ہو۔ بلکہ تصوف کیا ہے، طریقت کیا ہے، فقر کیا ہے، تو اس پر بہت لوگوں نے بہت کچھ کہا، لیکن اقبال نے 2 لفظوں میں فقر کی تعریف کی۔ ذرا دیکھیے، چیست فقر اے بندگان آب و گل، یک نگاہ پاک بین یک زندہ دل۔ 2 چیزوں کا نام فقیری، یک نگاہ پاک بین یک زندہ دل، ایک پاک بین نگاہ اور ایک زندہ دل۔ اگر 2 چیزیں کسی کو مل گئی تو وہ فقیر بن گیا۔ دل گرمے نگاہ پاک بینے، اور آخری بات کہی جان بے تابے۔ یہ آپ کی جد و جہد ہے۔ جب سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں تو وہ حاصل کرنے کے بعد عالم بن گئے، مفتی بن گئے، خطیب بن گئے، شاعر بن گئے، ادیب بن گئے، مصنف بن گئے، قاضی بن گئے، سب کچھ بننے کے بعد مغرور بن گئے۔ یہ کیا ہوا؟ سب کچھ حاصل ہونے کے بعد کیا ہوا؟ جان بے تابے۔ اب جان بے تاب ہو گئی، جو آگ مجھے لگی ہے اوروں کو بھی لگ جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تو حضور اپنی زبان کو جنبش دیتے کہ یہ جو میرے سینے میں اترا ہے جلدی جلدی زبان پہ آئے اور لوگوں تک پہنچے۔ تو کیا کہا میرے رب نے؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوب جلدی نہ کیجئے، جس رب نے دل میں اتارا ہے زبان پر بھی لے آئے گا۔ ابھی وحی کے آثار نمودار ہوئے، ابھی وحی کا نزول اختتام کو پہنچا، حضور فوراً اس کو زبان پہ لانا چاہتے۔ تو حضور کی اس مشقت کو دیکھ کر اللہ فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک، محبوب آپ کیوں تکلف کرتے ہیں؟ یہ محفوظ ہو گیا ہے، جو دل میں آیا اب زبان پہ آ جائے گا۔ تو یہ بے تابی ہے، یعنی علم حاصل کرنا، فنون حاصل کرنا، مرتبہ حاصل کرنا، سب کچھ بننے کے بعد متکبر بن جاؤ، بعد میں مغرور بن جاؤ، بعد میں جھوٹے خدا بن کے بیٹھ جاؤ، بعد میں لوگوں سے ملو بھی تو ایسے ہاتھ دو۔ یہ کیا تم نے تماشا بنایا ہے؟ یہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد آخری بات اقبال نے کہا جان بے تابے۔ اب وہ جان، اللہ اکبر، وہ بے تاب ہو گئی۔ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا کہ محبوب لعلہ کا باخی نفس کا، آپ تو اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال دیا، آپ تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا۔ اور کہیں فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے 14ویں رات کے چاند محبوب، ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ تو وہ جو بے تابیاں ہیں وہ اس کا نتیجہ ہے۔ عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عالی مرتبت حاضرین، محبت کے لفظ سے ہم میں سے ہر کوئی شخص آشنا ہے، اور جب ہم نے یہ لفظ سنا بھی نہیں تھا، اس کے مفہوم سے ہم تب بھی آشنا تھے۔ ہم نے ماں کی آغوش میں محبت کے بڑے رنگ دیکھے، بہن کی لوریوں میں پیار کا ترنگ دیکھا، ہم نے باپ کی آغوش میں محبت کو ہمکتے ہوئے دیکھا، ہم نے محبت کو اپنے اطراف کے اندر پھیلے ہوئے بچپن سے ہی دیکھا ہے۔ اس کے مفہوم سے ہم بہت اچھی طرح آگاہ ہیں، اور یہ ایک ایسا داعیہ ہے جو غذائے قلب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دل رکھتے ہوں اور محبت سے آشنا نہ ہوں۔ جب دل رکھتے ہیں تو کوئی دل بر بھی ہوگا، جب دل رکھتے ہیں تو تڑپ بھی ہوگی، پیچ و تاب بھی ہوگا، التہاب بھی ہوگا، اضطراب بھی ہوگا، رت جگے بھی ہوگے، سسکیاں بھی ہوں گی،
وصل کی لذتیں بھی ہوں گی، انتظار کی گھاتیں بھی ہوں گی، غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ جب دل ہے تو پھر دل کو وہ دولت بیدار بھی نصیب ہے جسے محبت کہا جاتا ہے۔ اور دنیا کی ہر شے آباد ہوتی ہے اور اس کی آبادی کے ذرائع اپنے ہیں، لیکن دل آباد تب ہوتا ہے جب برباد ہوتا ہے۔ دل کی آبادی بربادی میں چھپی ہوئی ہے۔ قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں تو اپنی حیثیت کھو دیتی ہیں، ان کی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی، لیکن دل ایک ایسی دولت ہے، یہ جتنا زیادہ ٹوٹتا ہے اتنا ہی عزیز تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو یہ جتنا شکستہ ہوگا، جتنا ٹوٹا ہوا ہوگا، اس قدر ہی یہ نگاہ آئینہ ساز کے اندر محبوب ہوگا اور اس کی قدر و قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کی شکستگی، اس کا ٹوٹ جانا اور اس کا کرچی کرچی ہو جانا اس کی قدر دانی کا سبب ہے۔ اور میں اور آپ اس دل میں محبت، اس دل میں پیار، اس دل میں الفت کا ایک جہاں آباد کیے رکھتے ہیں، لیکن عالی مرتبت سامعین، دل کی سب سے بڑی دولت محبت ہے، اور پھر محبت کو اگر حقیقی ٹھکانہ نہ ملے، اگر دل کو محبوب حقیقی نہ ملے، قدردانی نصیب نہ ہو، تو پھر انسان بار 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 شکوہ کناں ہوتا ہے کہ میں نے تو اس محبت میں کچھ پایا نہیں۔ غالب نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، ہم اچھے بھلے انسان تھے لیکن عشق نے ہمارے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ اور استاد میر تقی میر نے کہا تھا، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ یہ ایک وہ محبت ہے جو اچھے بھلے انسان کو نکمہ کر دیتی ہے اور عزت سادات بھی لے جاتی ہے، لیکن آج ہم جس محبت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں وہ نکمہ نہیں کرتی، عزت سادات اڑا کے نہیں لے جاتی، بلکہ وہ پستیوں میں اٹھاتی ہے اور اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ نہیں تو بلال حبشی سے پوچھئے کہ کہاں تھا اور محبت نے کہاں پہنچا دیا۔ تو یہ نکمہ نہیں کرتی، یہ اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچاتی ہے۔ وہ بلال جس کو اس کا آقا مارتا تھا جب زور اور جور اور ظلم کرتا تھا، اور اگر وہ جوتے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا کہ تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں۔ لیکن پھر جب دل حقیقی آماجگاہ پہ پہنچا، دل کو حقیقی نور نصیب ہوا محبت کا، تو قدردانی دیکھیے کہ حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور پوچھتے ہیں، بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنتا رہا۔ ذرا خیال کیجئے، اس ایک جملے نے پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک نہیں پہنچا دیا ہوگا، کہاں جو آقا کے جوتے چھونے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ وہ محبت ہے جو ذرہ نواز ہے، جو بندہ نواز ہے، جو پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے شریعت نے ہم سے اسی محبت کو طلب کیا ہے، اور یہ مطلوب شریعت بھی ہے، اور یہ فطرت کے اہداف میں سے ہدف ہے کہ ہمارا دل اس محبوب حقیقی کی چوکھٹ سے وابستہ ہو جائے، جہاں بے وفائی کا ڈر نہیں ہے، جہاں اندیشہ زوال نہیں ہے، جہاں بے قدری کا خوف نہیں ہے، بلکہ محبت اپنے حقیقی ٹھکانے کو پہنچ جاتی ہے اور پھر پستیوں سے اٹھا کے محبوب اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اور عزتوں کا وہ ظرف نصیب ہوتا ہے کہ ہشت اقلیم کے شہنشاہ کو وہ اعزاز نہیں ملتا
جو اس محبت کرنے والے کو نصیب ہوتا ہے. میں آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھتا ہوں کہ جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو شاید آپ میں سے کوئی نہ بتا سکے کہ اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا. چلو میں یہ پوچھتا ہوں، جس زمانے میں حضور آئے تھے اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا، جو کہ اس دور کی سپر طاقت تھی؟ آج پوری دنیا کے اوپر ٹرمپ کا ناقوس بج رہا ہے تو شاید ہی کوئی شخص ہو جو اس کے نام سے آشنا نہ ہو. تو یہ اس دور کا ٹرمپ کہہ لیجئے، اس دور کی سپر طاقت کا حکمران تھا کیسر روم. کیسر تو اس کا لقب ہے، نام تو کوئی اور ہوگا، لیکن شاید آپ میں سے کوئی بھی کیسر کا نام نہ بتا سکے. چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ یہ دوسری بڑی طاقت تھی اس زمانے کی، پرشین امپائر کا حکمران جس کا ناقوس بج رہا تھا، اور 3150 سال تک آل ساسان نے ایران پہ حکومت کی تھی. 150 حکمران یکے بعد دیگرے اس خاندان کے تخت نشین ہوئے تھے. میں آپ سے اگر پوچھوں کہ چلو مجھے اس دور کے کسرا ایران کا نام بتا دیں تو شاید بہت سارے لوگ یہ بھی نہ بتا سکیں. میں اس دور کے کیسر کا نام پوچھوں تو شاید لوگ نہ بتا سکیں. اس دور کے خاقان کا نام پوچھوں تو لوگ نہ بتا سکیں. اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا تو سب سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے؟ تو یار کیسر کا نام تو دنیا کو یاد نہیں، خاقان کا نام تو دنیا بھول گئی. اس دور کے بڑے بڑے شہنشاہوں کا، کج کلاہوں کا نام تو زمانے کو نہیں آتا، لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی جو ہے وہ دل کی ایک ایک پرت پہ لکھا ہے تو اقبال تڑپ اٹھے. اقبال یہ کس کے عشق کا فیضام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. تو وہ اور عشق ہے جو فنا کر دیتا ہے، فنا کی گھاٹ میں اتار دیتا ہے. میں جس عشق کی کہانی آج چھیڑنے بیٹھا ہوں اور جس عنوان کو سننے کے لیے آپ جلوہ فراز ہیں، یہ عشق پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے اور عزت کی مسند پہ، وقار کی مسند کے اوپر بٹھا دیتا ہے. عالی مرتبت سامعین، دنیا کی محبتیں انسانوں کو تقسیم کرنے کا سبب اور ذریعہ ہوتی ہیں. اس کی سادہ مثال عرض کروں گا کہ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں کہ یہ تو میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا؟ لڑائی تک نوبت جا پہنچتی ہے. ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں اور میرے حضور کے کروڑوں اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں. دنیا کی محبتیں رقابت پیدا کرتی ہیں اور حضور کی محبت پیدا کرتی ہے. دل بمحبوب حجازی بستائم، اقبال بولا، دل بمحبوب حجازی بستائم، زی جہت با یک دیگر پیوستائم، چون گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مستے چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل ماؤ می ناستیم. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میری اور آپ کی سانجھ کیا ہے؟ کیا آپ کی آنکھوں میں میرے لیے اس قدر پیار چھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ آپ کی پتلیوں پہ میری محبت لکھی ہے، رات کے اندر خون کی بڑھ رہی ہے اور آپ دیر سے تشریف فرما ہے. آخر میرا آپ کا تعلق کیا ہے؟ کوئی کاروباری سانجھ ہے تو جواب نفی میں ہوگا، کوئی رشتہ داری ہے تو جواب 100% نفی میں ہوگا. لیکن اس کے باوجود میرے دل میں آپ کے لیے محبتوں کی ایک کائنات آباد ہے اور آپ کے دل میں میرے لیے الفتوں کا ایک جہاں آباد ہے. تو یہ محبت پیدا کیسے ہوئی؟ تو میرے استاد جھوم کے کہتے تھے محمد کی محبت، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری. تو اسی لیے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں آپ سے محبت کرتا ہوں. وہ سانجھ، وہ بنیادی نقطہ، وہ مرکزی نقطہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے جس نے امت کو جوڑ دیا. بلال حبشے سے تھے، صہیب روم سے تھے، حضرت ابو بکر عمر مکے سے تھے،
حضرت سعد مدینے کے تھے، حضرت سلمان فارس سے تھے اور حضرت ابو ہریرہ یمن سے تھے، لیکن سب کو ایک لڑی میں پرو دیا اور وحدت کے ساتھ ان کو ایک امت بنا دیا. تو یہ وحدت کا نور نصیب ہوا. تو یہ حضور کی محبت تھی جس نے سب بکھرے ہوں کو جوڑ کر ایک صف میں کھڑا کر دیا. آج بھی اگر امت جمع ہونا چاہتی ہے، ان فرقہ بندیوں سے بچنا چاہتی ہے، ان جغرافیائی ٹکڑیوں میں جو پھنسے ہوئے ہیں اس سے اپنے آپ کو نجات دینا چاہتی ہے اور ایک جسد واحد کی طرح بننا چاہتی ہے، تو سب کو حضور کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا. اقبال نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تو یہ نام ہم سب کو جوڑ سکتا ہے، یہ نام ہم سب کو ایک مرکز پہ جمع کر سکتا ہے. اور پھر جب ہم اس نام سے وابستہ ہو کے اتحاد اور یگانگت کے نور سے مالا مال ہو جاتے ہیں تو سامعین پھر کوئی ہماری ہوا کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتا. پھر کسی کی جرأت کیسے کہ وہ ہمارے ساتھ وہ سلوک کرے جو اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے، وہ سلوک کرے جو اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے، اس وقت جو برما میں ہو رہا ہے. پھر کسی کی جرأت بھی کیا کہ وہ میلی آنکھ اٹھا کر کے دیکھے. پھر یہ کائنات کو ہم مسخر کرنے والے ہوں گے اگر ہم حضور کی محبت کے دائرے میں آ کر کے جسد واحد کی شکل میں ایک امت بن کے ابھریں گے. میں اگر آپ کو اقبال کے سارے کلام کا خلاصہ بیان کروں تو ایک شعر کی صورت میں جو جواب شکوہ میں ہے پورے کلام کا رس نچوڑ کے دے سکتا ہوں. اقبال نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگر تم سے وفا کا رشتہ مستحکم کر لیتا ہے پھر قلم بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں پکڑا دیں گے. پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا. پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، پھر تیرے اوپر فیصلے سونپے نہیں جائیں گے، پھر تجھے نکات نہیں دیے جائیں گے کہ ان کے اوپر بن پڑے تمہیں سائن کرنے ہوں گے، دستخط کرنے ہوں گے. پھر ایسا نہیں ہوگا، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ یہ حضور کے ساتھ وفا کے رشتے کو مستحکم اور مضبوط کرنا ہے. تو آئیے میں اور آپ اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کے ساتھ اپنی محبت کے رشتے کو مستحکم اور مضبوط کریں. عالی مرتبت سامعین، اگر ہم حضور سے رشتہ الفت استوار نہیں کرتے تو ہمارے ایمان کی ہی تکمیل نہیں ہوتی. خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اتنی دیر تک تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، کائنات کی ہر شے سے زیادہ اسے میں محبوب نہ ہو جاؤں. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال و اولاد سے پیارا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو یہ الفت جب پختہ ہوتی ہے تو پھر انسان کے لیے راہیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے تو ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوتے متی الساعہ یا رسول اللہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم نے فرمایا ما عادت لہا، تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ایک طالب علم استاد سے پوچھے کہ استاد جی پیپر کب ہوں گے، امتحان کب ہوگا؟ تو استاد یہی سمجھ پائے گا کہ اس نے بہت اچھے سے تیاری کر رکھی ہے اور بے تابی سے یہ امتحان کا انتظار کر رہا ہے. تو اس نے حضور سے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت تو وہ جس سے بڑے بڑے تھر تھر کانپتے ہیں، لیکن یہ پوچھ رہے قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم نے فرمایا ما عادت لہا، تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے کہ تم اتنی بے تابی سے قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ تو اس کا جواب سنیے. اس نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، یہ ہے میری تیاری کہ میں ان سے محبت کا دم بھرتا ہوں. اللہ اکبر. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء مع من احب، جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں سب سے زیادہ خوشی اگر کسی بات کی ہوئی تو وہ اس بات کی ہوئی کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اور پھر خود ہی فرماتے ہیں
ہم حضور سے پیار کرتے ہیں اور ابو بکر و عمر سے پیار کرتے ہیں، اور ہمارے اعمال ان کے اعمال جیسے تو نہیں ہیں، لیکن ان کی محبت کی وجہ سے ہمارا حشر کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو جو جس سے پیار کرتا ہے، جس سے محبت کا ربط و رشتہ رکھتا ہے، تو وہ اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ تو عالی مرتبت ہم اس لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ قیامت کے دن آقا کریم علیہ السلام کی قربت کا ہمیں نور نصیب ہو جائے اور جنت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت نصیب ہو جائے۔ اور یہ وہ شوق فراواں ہے جو ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مزید محبت کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ محبت کسی خالی دعوے کا نام نہیں ہوتی، محبت قدم قدم پہ قربانی مانگتی ہے، لہجہ لہجہ۔ اور جس طرح ان کے آباء و اجداد کو ڈرایا گیا، پیغمبروں نے ان کے بڑوں کو ڈرایا، ان کو بھی آپ اسی طریقے سے ڈرانے کے لیے آئے ہیں۔ اور دوسرا مفہوم جو معنافیہ کے ساتھ ہے کہ آپ اس قوم کو ڈرانے آئے ہیں، ان کو ڈر سنانے آئے ہیں، ان کو تنذیر کرنے آئے ہیں۔ مدتیں ہو گئیں کہ ان کے آباء و اجداد کو بھی کسی نے ڈر نہیں سنایا تھا، اب غفلتوں کے خوگر ہو گئے ہیں، اب عادی ہو گئے ہیں اندھیروں میں رہنے کے، تو تیری بات ان کو عجیب لگے گی تو مخالفت بھی کریں گے، تانے بھی دیں گے، پتھر بھی اٹھائیں گے، اور گڑھے بھی کھودیں گے، کانٹے بھی بچھائیں گے، طائف کا بازار بھی سجے گا، مکے کی گلیوں میں دکھ بھی آئیں گے، احد اور بدر کی جنگیں بھی ہوں گی۔ اس سخت حالات سے محبوب آپ کو گزرنا ہوگا، اس لیے کہ آپ کا پالا اس قوم سے پڑنے لگا ہے جن کے آباء و اجداد نے بھی مدتیں ہوئی روشنی نہیں دیکھی تھی، تو ان کے پاس جب آپ روشنی کا پیغام لے کے جائیں گے تو ان کو یہ بات عجیب لگے گی، اس لیے آپ ان کو تنذیر کرنے جا رہے ہیں۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ عتیبہ اور کئی لوگ ہیں، یہ اتنے راسخ ہو چکے ہیں کفر میں اور ان کے اندر اتنا زنگ چڑھ گیا ہوا ہے کہ محبوب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ گھبرائیں نہیں، اپنے عمل تبلیغ کو جاری رکھیں، کٹھن حالات میں آپ روشنی کے دیے روشن کرتے چلے جائیں، اندھیرا چھٹتا چلا جائے گا لیکن اکثر لوگ نہیں مانیں گے، مخالفت کریں گے، کھڑے ہو جائیں گے، مقابلہ کریں گے، بہت کچھ ہوگا۔ محبوب یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ کی مخالفت ہوگی اور زیادہ لوگ نہیں مانیں گے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم ان کے گردن میں، ان کے گلوں میں طوق چڑھا دیے ہوئے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان دونوں ہاتھوں کو یوں جوڑ کر کے اپنی گردن کے نیچے رکھا، تو جب گردن کے نیچے رکھا تو سر اوپر اٹھ گیا، تو فرمایا جس طرح گردن کے نیچے ہاتھ رکھنے سے گردن تن جاتی ہے اور سر اوپر اٹھ جاتا ہے، اللہ نے کافروں کے گلے میں یوں طوق چڑھا دیے ہیں کہ ان کی گردنیں اوپر کو اٹھی ہیں اور وہ چڑھتے ہوئے سورج نبوت کا دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اچھا آگے لفظ بھی فرمایا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، اور وہ ٹھوڑیوں تک چڑھے ہوئے ہیں۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، مقمحون عربی میں ایسے اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کو کھینچ لیا جائے، جس کی گردن کھینچ لی جائے اور وہ نیچے بھی نہ دیکھ سکے، دائیں بائیں بھی نہ گردن موڑ سکے، آنکھیں تاڑے لگ جائیں اور گردن اوپر کو اٹھی ہو، نیچے سبز چارہ بھی ہو تو اسے دکھائی نہ دے، اس کو کہتے ہیں ایبالن مقمحن، ایسا اونٹ کہ جس کی گردن اٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے فہم مقمحون، یہ بھی مقمحون ہیں، ان کی گردنیں بھی اوپر کو اٹھ گئی ہیں، اس لیے محبوب نے کچھ سجائی نہیں دے رہا۔ مزید یہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم ان کے آگے بھی دیوار کر دی ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار کر دی، دو دیواریں چن دی آگے پیچھے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور پھر ان کے منہ کے اوپر خول چڑھا دیے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے بتاؤ کہ آگے بھی دیوار ہو، پیچھے بھی دیوار ہو، منہ کے اوپر کپڑا خول چڑھا ہوا ہو اور نظر تاڑے لگی ہوئی ہو، گردن اٹھی ہوئی ہو، گلے میں طوق ہو، تو چڑھتا ہوا سورج دکھائی دے گا؟ چمکتا ہوا چاند نظر آئے گا؟ ٹمٹماتے ہوئے ستارے سجھائی دیں گے؟ کہا محبوب ان کی حالت بھی یہ ہے، تیری نبوت کا سورج تو چمک رہا ہے، انہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس لیے کہ یہ اس اندھیرے میں پھنس گئے ہوئے ہیں۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ کافر ابو جہل، نضر بن حارث اور باقی پتھر لے کے حضور کو مارنے کے لیے، حضور کو اذیت دینے کے لیے گئے تھے،
لیکن پھر اس طرح ان کی گردن اٹھ گئی اور ہاتھ ان کے ٹھہر گئے، اور کسی نے دیکھا کہ ایک بیل ہے جو اس کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو ان کی حالت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا اب وہ دیکھ نہیں سکتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اب برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ اندھیرے جم گئے ہوئے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جب اللہ نے ان کو ایسا کر دیا ہوا ہے تو اب اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر ان کا کیا قصور؟ کیونکہ اتنا طویل عرصہ نبی نہیں آئے، پیغمبر نہیں آئے، اندھیروں میں یہ خوگر ہو گئے، تو کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ پیغمبر جب آئے تو انہوں نے تکذیب کر کے، پیغمبر کی توہین کر کے، نبی رحمت کی تضحیق کر کے، حضور کا انکار کر کے، اذیتیں دے کے اپنے لیے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ اللہ نے پھر ان کے دلوں پہ زنگ چڑھا دیے۔ اب یہ کچھ دیکھ نہیں سکتے، تو یہ نہیں تھا کہ ان کو روشنی دی نہیں گئی تھی، ان کو اجالا فطرتاً بھی دیا گیا تھا، انہوں نے اسے بھی مسخ کر لیا، اور ان کو روشنی پیغمبر رحمت کے ذریعے سے بھی آئی تھی، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ اب اس حالت میں پہنچ گئے پیغمبر کی توہین کی وجہ سے کہ رب کی غیرت بھی جوش میں آئی، رب نے دیواریں چن دی، اب کچھ دکھائی دے نہیں رہا۔ یار اس سے بڑھ کر کیا بات ہے کہ چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آئے اور یہ پھر بھی نہ مانے، سورج پلٹ کے عصر کے وقت پہ آئے، یہ پھر بھی نہ مانے، ابو جہل مٹھی میں کنکر لے کے آئے اور کہے آپ اللہ کے رسول ہیں، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، تو حضور بول کے کہیں میں بتاؤں یا جو مٹھی میں وہی بتا دے، تو اب بھی وہ نہ مانے اور کہے ھذا من سحر ابن ابی کبشہ، یہ ابو کبشہ کا جادو ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ تو یہ ان کے آگے پیچھے دیواریں نہیں ہیں تو اور کیا ہے، ورنہ اتنے واضح دلائل دیکھنے کے باوجود بھی ان کو نظر نہیں آ رہا، یا رشتہ دار بھی ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا، پاس بیٹھتے بھی ہیں نظر نہیں آ رہا، اور بلال حبشے سے دیکھ رہا ہے، سلمان کو فارس سے دکھائی دے رہا ہے، اور صہیب کو روم سے نظر آ رہا ہے، کول ہندیاں بھی کہیں اپنا نہ جانے، دل والے آکھیا دلدار آگے۔ تو یہ اپنی اپنی قسمت کی کہانی ہے، تو کہا محبوب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اچھا سوال پیدا ہوتا ہے جب لوگ تو ایمان لائیں گے نہیں، لوگ تو مانیں گے نہیں، انکار پہ انکار کرتے جائیں گے، دل اندھے ہو گئے ہیں، آگے پیچھے اوپر نیچے پردے ہی پردے ہیں، تو پھر تبلیغ کیوں کی جائے، تبلیغ عمل جاری کیوں رکھا جائے؟ جب زمین ہی بنجر ہے تو پھر بیج کیوں ڈالا جائے؟ جب زمین ہی جو ہے وہ شور اور کلر ہے تو پھر می برسنے سے ہوگا کیا؟ تو پھر تبلیغ کا عمل رک جانا چاہیے۔ کہا محبوب نہیں، تیرے کرم کا می برستا رہنا چاہیے، تیرے کرم کا می جو ہے وہ ان کے اوپر نازل ہوتا رہنا چاہیے۔ یہ نہیں مانیں گے، ایسے بھی ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر، محبوب آپ اس کو ڈر سناؤ جو نصیحت کے پیچھے پیچھے چلے۔ ایک وہ ہے جو سنتے نہیں، اور ایک ہے جو جھولیاں پھیلا کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ آپ سناتے ہیں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اگر سنائیں تو پھر بھی ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں، اور ایک وہ بھی ہیں کہ تو پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہے اور محبت والا، آنکھوں میں ظاہری روشنی بھی نہیں رکھتا۔ عبداللہ ابن مکتوم حضور کی خوشبو سونگ سونگ کے پتھروں پہ اوپر چڑھتا ہوا پہاڑ پہ پہنچ جاتا ہے اور آپ کی چوکھٹ پہ جولی پھیلا کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ علمنی ما علمک اللہ، اللہ نے جو آپ کو دیا میری جھولی میں بھی ڈال دیجئے۔ ایک سن نہیں رہے اور ایک پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ محبوب ایک سن نہیں رہے اور ایک جھولی پھیلا کے کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو کہا محبوب وہ بھی ہیں جو نصیحت کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ وَخَشْيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَیب، اور رحمان کو بن دیکھے رحمان سے ڈرنے والے، یہ لوگ ہیں جو تیری نصیحت کو قبول کریں گے، تیری بات کو قبول کریں گے۔ اللہ نے مختلف طبائع بنائی ہیں، سویر سے لے کر شام تک، ہماری نوکری بھی قرآن کی ہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ توجہ نہیں کر رہے ہوتے چونکہ انہیں قرآن کی لذت ہی نصیب نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آنکھ کا جھپکنا بھی بوجھ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک لفظ بھی ادھر نہ چلا جائے۔ تو یہ اپنا اپنا ذوق ہے صاحب، جو بلبل کا ذوق ہے وہ چڑیا کو نہیں دیا گیا، اور جو پروانے کا ذوق ہے وہ مکھی کو نہیں دیا گیا، اور جو چکور کو پیار دیا گیا ہے چاند کا وہ کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ تو قرآن کے لیے بھی اللہ نے دل رکھے ہیں، جو قرآن سنتے ہیں ان کی روح تک اترتا چلا جاتا ہے۔ اقبال نے ایک جگہ پہ بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا کچھ لوگ ایسے ہیں
جو حافظ شیرازی کے شعر پہ اور عراقی کے شعر پہ تو جھومتے ہیں اور انہیں قوال کا نغمہ تو مست کر دیتا ہے، لیکن قرآن سے انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. کہا وہ قسمت کے مارے ہوئے لوگ ہیں. کہا یہ تو شاعروں کا کلام ہے جو مخلوق ہیں، اور جو قرآن ہے یہ رب کا کلام ہے. اور جو بادشاہوں کے کلام ہوتے ہیں وہ کلاموں کے بادشاہ ہوتے ہیں، اور یہ رب کا کلام ہے، یہ خالق کا کلام ہے. تو جو لذت، جو چاشنی، جو کیفیت قرآن میں ہے وہ نہ کسی شعر میں ہو سکتی ہے، نہ کسی سخن میں ہو سکتی ہے، نہ کسی نظم میں، نہ کسی نثر میں. لیکن کیفیت اپنی اپنی ہوتی ہے. کسی کو قوالی تو مزہ دے دیتی ہے، لیکن قرآن اسے لطف نہیں دیتا ہے. اس کو اپنے اندر کو دیکھنا چاہیے اور کتاب رحمت سے دل جوڑنا چاہیے. اس کا ایک ایک لفظ نور دے رہا ہے. کہا محبوب جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں وہی اس قرآن کے نور کو لینے والے ہیں. اچھا فبشرہ بمغفرہ، انہیں مغفرت کی بشارت دے دیجئے، انہیں مغفرت کی بشارت دے دیجئے. وَأَجْرٍ کریم، یار اجر ہی کافی تھا لفظ، لیکن کریم کی ساتھ صفت لگائی. میرے پاس کوئی اس کا مفہوم نہیں ہے کہ اس کو اردو میں ڈھال سکوں، لیکن اتنا ہی سمجھیں کہ جس اجر کو میرے رب نے بھی کریم کہا وہ کیسا اجر ہوگا. اللہ فرماتا ہے ہم ان کو بخشیں گے بھی اور اجر کریم بھی دیں گے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے، زندہ کریں گے، اور ہم لکھ لیں جو انہوں نے آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں. آج کوئی مانے یا نہ مانے، انکار کرے یا اقرار کرے، تردید کرے یا تائید کرے، رخ پھیر لے یا جھولی پھیلا لے، محبوب آپ پریشان نہیں ہوں گے. ایک وقت آنے والا ہم قبروں سے مردوں کو اٹھائیں گے. آج کوئی مانے یا نہ مانے، ہم نے لکھی ہوئی ہے، ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے، وہ روشن کتاب میں. قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے گا، سب سامنے آ جائے گا. تو محبوب آپ اپنے عمل کو جاری رکھیں. جو آپ کر رہے ہیں ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں، اور جو آگے سے ان کے رویے ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں. قیامت کے دن ہر شے سامنے ہوگی اور رب کی عدالت میں سارے فیصلے ہوں گے. اچھا ایک تو یہ مفہوم ہے جو عامت المفسرین نے بیان کیا اس آیت کا، لیکن ابن عاشور نے اس کا ایک اور مفہوم بیان کیا ہے، اور ذرا سنیے. وہ کہتا ہے کہ اس آیت کو اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، اس کو ہم ما قبل سے اگر ملا کے پڑھیں تو مفہوم اس کا کچھ اور نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ محبوب تیری بات کو کچھ لوگ سنتے نہیں ہیں اور تو ان کے پاس جا کے بات سناتا ہے اور وہ پرواہ نہیں کرتے. ان کے اوپر نیچے آگے پیچھے زنگ ہیں اور پردے ہیں، لیکن محبوب تیرے کرم کا می برستا رہنا چاہیے. ایک دن آئے گا مردے بھی جی اٹھیں گے. محبوب تیرے کرم کا می برستا رہے، ایک دن آئے گا ان شور اور کلر زمینوں میں بھی پھول کھل اٹھیں گے. اس لیے تو کرم فرماتا رہے اور تو تبلیغ کا عمل جاری رکھ. روزانہ پتھر پہ بھی ایک قطرہ گرے تو ایک دن سوراخ وہاں بھی ہو جاتا ہے. اور محبوب تیری مٹھی بولی جاری رہنی چاہیے. ایک دن زمانہ تیرے کلمے پڑے گا، اور پھر فتح مکہ کے دن لوگوں نے دیکھا سب کے لبوں پہ ترانے میرے حضور کے ہی تھے. تو یہ ہے ایک مفہوم. اچھا یہ بات بیان کرنے کے بعد جو اگلا رکوع ہے، مضمون لمبا نہ ہو جائے لیکن میں کچھ مضمون آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اختصار کے ساتھ. اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو ان کٹھن حالات میں تسلی دی. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، محبوب انہیں اس شہر والے لوگوں کی کہانی سناؤ. یہ محبوب کے قلب کو اور حضور کے غلاموں کے دل کی تسکین کے لیے اللہ نے کہا، چونکہ کہانیوں کے ساتھ ویسے بھی انسان کا جو رجحان ہے وہ طبعی ہوتا ہے، فطری ہوتا ہے. کہانی کی طرف میلان ایک فطری ہے، انسان کی طبع میں رکھا گیا، شوق سے سنتا ہے. کسی زمانے میں شام کو بچے دادی اماں کے بستر میں گھستے تھے کہ اس سے کہانیاں سننی ہیں، اور دادی اماں اپنی روایات، اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنا تمدن اور اپنی خاندانی روایات اس کہانی کے اندر سمو کر کے ان بچوں کو اخلاقیات کا درس، اپنے مذہب کا درس اور اچھائیوں کا درس اور تقوی کا درس اس ایک کہانی میں رکھ کے ان کو دیا کرتی تھی. اور وہی ہمارا کلچر تھا، وہی ہماری تہذیب تھی، اور وہ اپنی روایات کو نئی نسل میں منتقل کر کے جاتی. جب سے ہم نے دادی اماں کا بستر چھوڑ دیا ہے اور ٹیلی ویژن کی سکرین سے تہذیب لینا شروع کر دی ہے، اس لیے ہم نے روایات ادھر سے لینی ہے، اور وہی حقیقتوں کے اجالے اور وہی روشنیاں تھی. اور آج ہم پتہ نہیں کیا کس کو کلچر قرار دے رہے ہیں. میں 2-4 دن پہلے لاہور میں 4-5 جگہ پہ درس پہ رہا ہوں،
اور جگہ جگہ کلچر میلے اور کیا کچھ دیکھتا رہا ہوں تشہیر اس کی، تو میں کہا تھا جگہ جگہ میں نے کہا یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ جو ماہرین ہیں اور جو فنون والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کلچر ہوتا ہے کسی بھی قوم کا، اس پر جغرافیے کی اور مذہب کی چھاپ ضرور ہوتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی قوم کا کلچر، اس کی تہذیب، اس کے جغرافیے سے اور اس کے معتقدات سے، اس کے عقائد سے ہٹ کر ہو۔ تو یہ سارتا پا برہنہ کلچر، یہ ہمارا کلچر نہیں ہو سکتا، نہ مشرقی کلچر نہ حجازی کلچر۔ ہمارا کلچر مغرب کی ہواؤں سے نہیں پھوٹتا، مدینے کی فضاؤں سے پھوٹتا ہے۔ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی۔ آج جو کلچر ہمیں دیا جا رہا ہے وہ قطعاً ہماری روایات نہیں ہیں، ہمارا کلچر نہیں ہے، ہمارا تمدن نہیں ہے، ہماری تہذیب نہیں ہے۔ تو بہرحال دادی اماں سے وہ کہانیاں سننا، یہ شوق اور رجحان، یہ فطری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی کہانیاں ہماری ہدایت کے لیے بیان کی ہیں، اور یہ کہانی بھی وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، محبوبی نے اس بستی کے لوگوں کی کہانی سنائی۔ وہ ایک بستی تھی جس کا نام تھا انطاکیہ، اور یہ شام کے غربی علاقے میں واقع ہے۔ وہاں اللہ نے 2 رسول بھیجے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ خوشحال بستی تھی، اللہ نے 2 رسول بھیجے، انہوں نے دونوں کا انکار کر دیا۔ اللہ نے ان کی تائید کے لیے تیسرا رسول بھیجا، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا، حتیٰ کہ ان نبیوں کی تکذیب کی، انہیں گالیاں دی، اور پتھر لے کر ان نبیوں کو شہید کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ جب نبیوں کو قتل کرنے لگے تو شہر کے ایک کنارے پر ایک شخص رہتا تھا، اسے جب پتہ چلا کہ یہ نبیوں کو قتل کر رہے ہیں میری قوم کے لوگ، تو تھا تو وہ مسکین آدمی، لیکن اس کے دل میں جذبہ جاگا، وہ وہاں سے دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم کو کہنے لگا تم قتل کرنے لگے ہو، میں کہتا ہوں ان کے قدم چومو۔ تو وہ جتنے پتھر تھے ان نبیوں پر برسنے کے لیے آمادہ تھے وہ اس شخص پہ برس گئے، اور پھر وہ شہید ہو گیا۔ پھر اس کی لاش سے آواز کیا آئی؟ یہ قرآن کی بولی ہے، ذرا توجہ کر لیں۔ میں اس کی تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن اختصار کے ساتھ مضمون آپ نے سن لیا، اب قرآن کا لہجہ دیکھیے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، محبوبی نے اس بستی کے لوگوں کی کہانی سنائیے۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جن کے پاس رسول آئے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، اس قوم نے ان دونوں کی تکذیب کر دی۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تیسرا بھیجا۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ان رسولوں نے کہا کہ ہم تمہاری جانب رسول بن کے آئے ہیں۔ قالوا، قوم نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو۔ یہ بدبخت اور بد نصیب قوموں کا مزاج رہا ہے کہ پیغمبروں سے روشنی اور نور لینے کی بجائے ان کو بشر کہہ کے ان کی رحمتوں سے اور ان کے دامن سے پھوٹتی ہواؤں سے اور ان کے سینے سے نکلتی شعاؤں سے اور ان کے من سے وابستہ روشنیوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں، اور ان کا چلنا پھرنا اور ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا شادی اور نکاح کرنا اور ان کا بال بچوں میں رہنا اور ان کا بازار میں آنا جانا، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر نبی ہوتے تو یہ کیوں ہوتا۔ یہ عجیب بات ہے، ان کی عظمتوں کے پہلوؤں کو چھوڑ کے نظر یہاں رکھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی انسانیت کے نمونے کے لیے اور ہدایت کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، اگرچہ یہ عنوان ایک لمبی گفتگو کا متحمل ہے۔ ایک بات کروں گا کہ اصل بدبختی ہے لوگوں کی۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ بس جو یہاں نظر جما لے تو وہ محروم ہو جاتا ہے، اور جو اس سمت کو دیکھے تو وہ روشنیاں پا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری بات، اور وہ آپ کی توجہ کے لیے، کہ ایک طرف اس قوم کا رویہ یہ ہے اور کافروں کا یہ مزاج رہا ہے کہ وہ نبیوں کو بشر کہہ کے ان کو رسول ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ زندہ اور جاوید انسانوں کو، متحرک اور فعال ہستیوں کو، وہ زندہ اور جاوید انسانوں کو بشر کہہ کے نبی ماننے سے، رب کا بھیجا ہوا ماننے سے، رب کا فرستادہ ماننے سے انکار کر دیتے، اور دوسری جانب صنم خانوں کے مردہ پتھروں کو خدا مان لیتے۔ ذرا ان کا تفاوت دیکھیے، نہ مانے تو زندہ اور جاوید انسانوں کو نبی بھی نہ مانے، اور ماننے پہ آ جائیں تو ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے جو ہے وہ بت
اور مٹی کے بنے ہوئے مادوں کو خدا بھی مان لیں. تو یہ کیا تفاوت ہے کہ ایک طرف یہ نبیوں کو، زندہ اور متحرک انسانوں کو نبی بھی نہ مانے، اور دوسری جانب پتھروں کو خدا بھی مان لیں. تو اصل یہ نفسیاتی پرابلم تھا، اور یہ قوموں میں ہر دور میں موجود رہا ہے. سادہ سا جواب ہے، یہ لمبی یہاں بھی بحث چاہیے، لیکن سادہ سا جواب ہے کہ صنم خانوں کے مردہ پتھروں کو ماننے میں مفادات پہ زیادہ نہیں پڑتی. انسان کی زندگی میں وہ مردہ پتھر اور بت دخل اندازی نہیں کرتے، انسان کی انا پر چوٹ نہیں لگاتے. ایک پجاری زانی ہو، شرابی ہو، ڈاکو ہو، جو مرضی کرے، کبھی پتھروں نے بول کے نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو. ہمیں بھی پوچھتے اور یہ کیا رویے رکھے ہوئے. ان کی جھوٹی انا کا بت بھی پلتا رہتا اور وہ سجدے بھی کرتے. تو بتوں کو ماننے سے ان کو اپنی زندگی بدلنی نہیں پڑتی تھی، اپنے رویے بدلنے نہیں پڑتے تھے، اور ان کی سوچوں پر کوئی پہرا نہیں تھا، ان کے خیالوں پر کوئی قدغن نہیں تھی، طرز حیات پر کوئی دخل نہیں تھا. اس لیے بتوں کو ماننے میں کوئی پریشانی نہیں تھی. اور نبیوں کو ماننے کا مقصد یہ تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک زندگی کے ایک ایک لمحے کو، معاشرت سے لے کر کے نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک سب کچھ بدلنا پڑتا تھا. اور اپنی خواہشات کے جنازے کندھوں پہ اٹھا کے دفن کرنے کے بعد پھر نبیوں کے قدم چومنے پڑتے تھے. اس لیے نبیوں کو ماننے میں پرابلم تھا اور بتوں کو ماننے میں کوئی پرابلم نہیں تھا. اس لیے کہ بتوں کو ماننے میں کوئی مفادات پہ زیادتی نہیں پڑتی تھی، اور نبیوں کو ماننے کا مقصد یہ تھا پھر اپنی خواہش چھوڑنی پڑتی تھی. تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوں جے میں ہوں. پھر تو اپنا آپ چھوڑنا پڑتا تھا نا. اس لیے وہ انسانوں کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور پتھروں کو خدا ماننے کے لیے آمادہ ہو جاتے. آج بھی یہ نفسیات ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں. ایک شخص 70 سال حدیث رسول پڑھاتا رہا، 80 سال اس نے قرآن کی نوکری کی، تو لوگ اس کے گرد اتنی تعداد میں جمع نہیں ہوتے. اور ایک بندہ دونی رما کے تموڑی شاہ بیٹھ جاتا ہے اور ساری قوم اس نانگے کے پیچھے بھاگ جاتی ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کمال کیا ہے، کرنٹ کیا ہے. صاحب بات کرنٹ کی نہیں ہے، مفادات پہ زد نہیں پڑتی، اور اس شخص کے پاس آنا ہے تو زندگی بدلنی پڑتی ہے. اس لیے ان مردوں کو ماننے میں حرج نہیں ہے، اور ان فعال اور زندوں کو ماننے میں اپنی خواہشات کا جنازہ اٹھانا پڑتا ہے. لہذا انسان کا رجحان ادھر نہیں ہوتا ہے، انسان کا رجحان ادھر ہوتا ہے. یہ ایک انسان کی فطرت ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک بات سناؤں گا. میرا ایک دوست ہے پرانا، تو بچپن میں جن سے تعلق رہا ہو تو وہ کم ہی کسی کے لیے اعتقاد کا رشتہ رکھتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ میرے لیے اس کے دل میں بڑی محبت، حتیٰ کہ میرے ساتھ اس کا روحانی تعلق بھی ہے. تو اس کا ایک دوسرا دوست ہے، اور وہ میرا بھی دوست، اور وہ بہت زیادہ پڑھ لکھ بھی گیا ہے اس کی طرح. تو اس نے کہا یار دیکھ، میں بھی ایک اعلیٰ منصب پہ ہوں اور حضور کی سنت چہرے پہ ہے، تو تیرے دل کے اندر بھی اس شخص کے لیے محبتوں کے جذبے ہیں، تو بھی میری طرح اس شخص کے ساتھ اپنا باطن کا تعلق قائم کیوں نہیں کر لیتا. یہ ایک مرید کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ دوسرا شخص بھی میرے پیر سے وابستہ ہو جائے. اس فطری خواہش کے تحت اس نے اس کو دعوت پیش کی. تو اس نے جو جواب دیا وہ جواب اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے میں مدد دے گا. اس نے کہا کہ میں کبھی کبھی اس کی تقریر سنتا ہوں تو یار میں حساس سا آدمی ہوں، رات کو سو نہیں سکتا، تو جس کی تقریریں مجھے سونے نہیں دیتی، اگر میں اس سے تعلق جوڑ لیا وہ تو مجھے زندہ مار دے گا. اس لیے مجھے تو پیر ایسا چاہیے کہ جو سرانے کے نیچے رکھ کے آرام سے سو بھی سکوں، اور جس کو چاہوں تو لپیٹ کے جیب میں ڈال بھی سکوں. اس کے ساتھ تعلق کا یہ رشتہ مجھ سے تو نہیں نبھایا جائے گا. تو انسان چاہتا ہے، انسان کی طبع ہے، انسان کی فطرت ہے، جہاں مفادات پہ زد نہ پڑتی ہو تو لوگ وہاں دوڑتے ہیں، اور جہاں مفادات پہ زد ہوتی ہو، جہاں اپنا آپ بدلنا ہوتا ہے، وہاں صائب فکر کے لوگ ہی جاتے ہیں. وہ تھوڑے بھی ہوں، زیادہ بھی ہوں، اس سے غرض نہیں ہے، لیکن ہوتے صائب ہیں. تو ان کافروں کا مزاج یہ تھا کہ پیغمبروں کی یہ کہہ کے تکذیب کر دی کہ تم تو بشر ہو، اور صنم خانوں کے مردہ پتھروں کو خدا ماننے لگ جاتے. وما انزل الرحمن من شیء، کہنے لگے تمہارے اوپر رحمان نے کچھ نہیں اتارا. ان انتم الا تکذبون، تم تو معاذ اللہ جھوٹ بولتے. گالیاں دی، برا بھلا کہا، تکذیب کی نسبت کر دی. اچھا جو شریف آدمی ہوتا ہے اس کا بھی اپنا مزاج ہوتا ہے.
शरीफ आदमी से कोई उलझ भी पड़े तो वो अपनी शराफत के दायरे से नीचे नहीं आ सकता। वो किसी को गाली भी दे तो वो भी शाइस्ता अंदाज के अंदर उसको सख्त लफ्ज नहीं देता, क्योंकि उसकी जुबान मुतहम्मल नहीं होती सख्त लफ्ज की। वो शेख सादी ने लिखा है कि एक शख्स को कुत्ते ने काट लिया, तो वो रात को करा रहा था, तो उसकी एक छोटी सी बेटी थी, तो उसने देखा कि बार बार मेरा बाप उठ के करा रहा है, तो उसने गुस्से से कहा, जब बाप चुप ही नहीं कर रहा था, कराए जा रहा था, कहा बाबा बाबा तू दंदानादारी, तुझे कुत्ते ने जब काटा था तो तेरे दांत नहीं थे? उसने कहा पुत्र जब कुत्ता काटे तो कुत्ते को आगे से काटा नहीं जाता। तो जो शरीफ आदमी होता है वो गाली का मुतहम्मल नहीं होता, और कुछ सख्त लफ्ज भी कहे तो उसको भी तोल के बोलता है। अब उन काफिरों ने तो गालियां दी, पैगंबरों को बुरा कहा, तकजीब कर दी। पैगंबरों ने जवाब क्या दिया, जरा सुने और जिंदगी का हुस्न देखें और अच्छे लोगों की आदत देखें। अल्लाह अकबर। तो उन पैगंबरों ने कहा कालू रब्बुना यालमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून, हमारा रब जानता हम रसूल हैं। एक तो बात ये, और दूसरी बात तो मानो ना मानो तुम्हारी जरूरत भी नहीं है, जब हमारा रब जानता है कि हम रसूल हैं। यहां बात समझाने के लिए मुझे फिर एक मिसाल देना पड़ेगी। उच्च शरीफ से बुजुर्ग तशरीफ लाए रावलपिंडी, तो इलाका भर के जो सादात थे वो अपने अपने शजरे लेकर के तस्दीक के लिए उनके पास पहुंचे, चूंकि ये जद्दे अमजद हैं सादात के। तो पीर मेर अली शाह साहब नहीं गए, तो किसी ने पीर साहब से कहा कि हजरत सारा जमाना आया है और अपने शजरों की तस्दीक करवाई है, आप नहीं गए। तो पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे कि मैं वादी हमरा में था, मेरी असर की सुन्नतें कज़ा हो गई, सोया तो हुजूर ख्वाब में मिले और आका करीम ने फरमाया सैयद हो के असर की सुन्नतें छोड़ते हो? तो कहा मेरे लिए ये सनद ही काफी है कि हुजूर ने कह दिया सैयद हो के असर की सुन्नतें छोड़ते हो, जब हुजूर ने सैयद कह दिया अब मुझे किसी और की तस्दीक की लोड़ ही नहीं है। तो कहा तुम मानो ना मानो हमारा रब कहता है कि हम रसूल हैं, यही सनद काफी है कि हमारा रब कह रहा है कि हमें रसूल है। अच्छा, अगर आपकी तवज्जो हो तो इससे एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जो सच्चा आदमी होता है उसकी तबा के अंदर एक इत्मीनान होता है, और जो झूठा आदमी होता है उसको कभी भी सुकून नहीं मिलता। वो सियासत के रूप में हो, वो मशाइख के रूप में हो, वो आलिम के रूप में हो, वो किसी और भी रूप में हो, उसने एक जमात रखी होती है अपनी तारीफ और तौसीफ करवाने वाली। भंड किस्म के लोग उसके साथ होते हैं जो जमीन से आसमान तक उसको उठा के ले जाते हैं। चूंकि बड़ा ताल्लुक मजहबी तबके से है, हम देखते हैं कि बाज़ लोगों को उन्होंने अपने साथ भंड किस्म के मौलवी रखे हुए होते हैं जो उन्हें कुतबे जमा तो गौसे जमा पता नहीं क्या क्या कह रहे होते हैं, लेकिन हम उन लोगों के चेहरों पे देखते हैं उनके अंदर चोर बोल रहा होता है। और इसी तरह जिस तरह झूठा आदमी उसका सारा जमाना भी तारीफ करे तो उसे तो पता होता है, तो वो अंदर जो जमीर है उसका मलामत करता है और उसकी पेशानी पे कुछ लिखा होता है जो बसीरत वाले लोग पढ़ते हैं। इसी तरह जो सच्चा आदमी होता है सारा जमाना मुखालफत भी करे और जमाना गालियां भी दे, सच उसकी पेशानी पे बोल रहा होता है। उसे कोई जरूरत नहीं होती कि कोई मुझे कहे कि तू अच्छा है, सारा जमाना मुखालिफ भी हो जाए उसे ये परवाह नहीं होती। उन्होंने कहा तुम मानो या ना मानो, रब्बुना यालमु, हमारा रब जानता है कि हम उसके रसूल हैं। हमारे से डिग्री लेने की हमें जरूरत भी नहीं है, हमारा रब जानता है कि हम रसूल हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। उन्होंने कहा हमारा इतना काम था वो हमने कर दिया, हमारा काम था तबलीग करना और वो खुली तबलीग हमने कर दी। ये आप हर खतीब से सुनते हैं, जब तकरीर खत्म होती है तो आखिर में कहा जाता है वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तो यहां मैं एक जुमला कहना चाहूंगा, अगर कोई शख्स कुरान और हदीस बयान करने के बाद कहे वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, फिर तो बात जचती है। और अगर कोई 1 घंटा लतीफे सुनाने के बाद और जुगतबाजी करने के बाद, लोगों की पगड़ियां उछालने के बाद फिर कहे वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, तो भला बात जचेगी? बात तो तभी जचेगी जब उन पैगंबरों के मिशन को अदा करे और फिर कहे वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। उन्होंने कहा हमारा काम इतना था कि हमने तुम्हारे तक तबलीग कर दी, अब तुम्हारी मर्जी मानो या ना मानो। कालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइल्लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वला यमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। कहने लगे माज़अल्लाह हम तुम्हें मनहूस समझते हैं, नहूसत की निस्बत उन नबियों की तरफ कर दी। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बारिश भी ज्यादा हो जाती तो कहते हैं इनकी वजह से, कभी धूप कड़ाके की लग जाती तो कहते हैं इनकी वजह से, कभी कोई चलते चलते कोई गिर जाता तो कहते हैं इनकी वजह से। यानी जो भी उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती तो वो इल्जाम देते पैगंबरों पे
کہ یہ آئے ہیں 3 لوگ ہماری بستی میں، اس وجہ سے ہمیں یہ تکلیفیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا لئن لم تنتہوا، اگر تم نہ رکے، باز نہ آئے۔ اس قوم نے ان 3 پیغمبروں کو الٹیمیٹم دیا، اگر تم نہ رکے، تبلیغ کا عمل نہ چھوڑا، لنرجمنکم، ہم تمہارے اوپر